دوسرا مطلب رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچائیں اپنے آپ کو۔ ہم نے اس مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا حلال تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا حلال تھا، لیکن اس مہینے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات پوری کرنی چھوڑ دی، تو ہم نے حلال چیزیں اس مہینے میں چھوڑ دیے، تو حرام چیزیں جو رمضان سے پہلے بھی حرام تھی رمضان میں بھی حرام ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے، تو اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا رمضان سے پہلے بھی حرام، رمضان میں بھی حرام۔ رشوت لینا رمضان سے پہلے بھی حرام، رمضان میں بھی حرام۔ سود کا کاروبار کرنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان کے اندر بھی حرام ہے۔ تو جب ہم نے حلال چیزوں کو رمضان کی وجہ سے چھوڑ دیا تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ بہت سارے روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ 2 نمبر کا دھندا رمضان میں بھی ان کا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کے حق پر قبضہ کر رہے ہیں، دوسرے کا حق مار رہے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو رمضان میں جب ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو حرام چیزوں کو تو ہمیں اس سے زیادہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جو چیزیں رمضان سے پہلے حرام تھی رمضان میں بھی حرام ہے، وہ چیزیں ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں تو حرام کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ مطلب ہے سلامتی کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ گزر جائے تو پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر اے سی لگوا دے، مسجد کے اندر اے سی لگوا دے اور کھڑکیاں کھلی رہے، دروازہ کھلا رہے، تو اس اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم نے اپنے اوپر روزے کی پابندی لگا دی ہے اور ساتھ میں ہم نے غیبت کی کھڑکی بھی کھول رکھی ہے اور چغل خوری بھی کر رہے ہیں، حرام مال بھی کما رہے ہیں، دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، تو ہمارے اس روزے کا جو مقصد تھا تقویٰ پیدا ہو جانا، وہ کام، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم جب حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ان حرام چیزوں کو بھی چھوڑیں گے، تب جا کر کے اس روزے کا فائدہ ہماری زندگی میں ہوگا اور ہماری زندگی بدلے گی۔ تو یہ 2 مطلب ہے رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جانے کا۔ پہلا مطلب کہ اللہ نے اس مہینے میں جو خاص عبادتیں عطا فرمائی ہیں ان عبادتوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ دوسرا مطلب یہ کہ جس طرح ہم نے اس مہینے کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو جو چیزیں پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر اس طریقے سے ہم یہ مہینہ گزارتے ہیں تو یہ مہینہ ہمارا سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اور جب یہ مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا تو ہمارا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اور وہ خوشخبری جو اللہ کے نبی نے سنائی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔